میری چھوٹی سی دنیا تھی جس میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت خوشی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میں اور میری ماں ایک دوست کی طرح ایک دوسرے کا خیال رکھتے اور سب باتیں ایک دوسرے سے کر کے دل کا حال بانٹتے۔ شاید قسمت میں ماں کا پیار میرے حصے میں نہ تھا، تبھی میری ماں جلد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ میرے سر میں ہر وقت درد رہنے لگا۔ ابا پیر عظمت شاہ کے پکے مرید تھے۔ ان کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا کہ وہ میرا خیال رکھ سکیں۔ سر کا درد میری جان کا عذاب بن گیا تھا۔ میں نے 12 بار ابا سے اپنے سر درد کی شکایت کی، لیکن انہوں نے کان نہیں دھرے۔ میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی سارا دن اور ابا کو کوئی فکر نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں میری پرواہ بالکل بھی نہیں تھی۔ میں ان کی بیٹی تھی اور انہیں عزیز تھی، لیکن وہ فطری طور پر شروع سے ہی ایک لاپرواہ انسان تھے۔ پھر ایک رات انہیں آنے میں دیر ہو گئی تو میں نے دروازے کو صحیح سے کنڈی لگا دی، لیکن میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ محلے کے آوارہ لڑکوں کو شاید علم ہو گیا تھا کہ ابا کو آنے میں دیر ہو گئی ہے، تو انہوں نے میرے گھر کے باہر منڈلانا شروع کر دیا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا موبائل تھا۔ میں نے ابا کو فون کرنا چاہا مگر بیلنس نہیں تھا۔ لون بھی میں لے چکی تھی۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرا سر کا درد بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی دیوار سے کود کر اندر آیا ہے میرے گھر کے۔ پھر تو جیسے میری روح ہی لرز کے رہ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ اب میں اپنے کمرے کی چارپائی پہ سمٹی ہوئی بیٹھی تھی کہ اچانک کھڑکی پر دستک ہوئی۔ لاریب دروازہ کھولو، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ کھڑکی سے کوئی مردانہ آواز ابھری تھی۔ بس پھر تو میں غش کھا کر گرنے ہی والی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں نے چیخنا چلانا شروع کیا تو بدنامی میری ہی ہوگی، بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی۔ یہ سوچ کر میں چپ رہی۔ اب میں ایسے سمٹی ہوئی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی جیسے وہاں پر کوئی جن یا بھوت ہو۔ پھر کافی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ اب وہاں کوئی نہیں ہے، تو میں ہمت کر کے اٹھی اور کھڑکی کھول کر دیکھنے لگی۔ باہر مجھے اب کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں مرکزی دروازہ بجا اور ابا کی آواز مجھے سنائی دی۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے فوراً بھاگ کر دروازہ کھولا تو روتے ہوئے ابا سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا لاریب، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ ابا نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو پریشانی سے پوچھا۔ ابا، جس جوان بیٹی کا باپ آدھی رات تک گھر سے باہر ہو اور بیٹی گھر میں اکیلی ہو تو وہ روئے نہ تو اور کیا کرے؟ میں نے کہا، آج پیر سائیں کے آستانے میں محفل تھی مریدوں کی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور اندر آ کر برآمدے میں موجود چارپائی پر بیٹھ گئے۔ لیکن ابا، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اب اماں نہیں رہی میرے ساتھ، جن کے آسرے پہ آپ مجھے گھر چھوڑ کر جاتے تھے۔ میں اکیلی تھی اور ڈر کے مارے سو بھی نہیں سکی۔ میں نے ابا سے نہیں کہا، لیکن انہیں یہ نہیں بتایا کہ کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آیا تھا۔ وہ جو بھی تھا، شاید ابا کو آتا دیکھ کر وہ اور اس کے ساتھی بھاگ گئے تھے۔ ارے سارا محلہ تمہارے ساتھ تھا، سب اپنے ہیں جان پہچان والے، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ ابا نے کہا اور میں ان کی سادگی پر حیران ہو کر رہ گئی۔ جن محلے والوں کو وہ اپنا کہہ رہے تھے وہی تھوڑی دیر پہلے دیوار پھلانگ کر اندر آئے تھے ان کی عزت کو تار تار کرنے۔ کیا کوئی اتنا بھی سادہ ہو سکتا ہے؟ میں حیران تھی۔ لیکن باپ اور بیٹی کے درمیان احترام کا رشتہ ہوتا ہے اور جھجک ہوتی ہے۔ اسی جھجک کی وجہ سے میں ابا سے کھل کر نہیں کہہ سکی کبھی بھی۔ ابا نے مجھے سونے کا کہا اور خود برآمدے میں موجود چارپائی پر دراز ہو گئے۔ میں اندر آ کر سو گئی۔ صبح پھر میرے سر میں درد ہوا تو میں رونے لگی۔ میں کچن میں بیٹھ کر رو رہی تھی کہ ابا آ گئے چائے پینے کے لیے۔ انہوں نے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ سر درد میری جان لے کر رہے گا۔ میں نے ابا سے کہا، اس سر درد کا کچھ کریں۔ جب ابا نے مجھے اس طرح دیکھا تو بولے کہ وہ مجھے پیر عظمت شاہ کے آستانے پر لے جائیں گے۔ وہاں پیر بابا کے دم سے سب کو شفا یابی ملتی ہے۔ روزانہ خواتین کسی نہ کسی درد کی شکایت لے کر آتی ہیں اور ان پر شاہ سائیں دم کرتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ابا مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میں نے بے بسی سے کہا، بیٹا یہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا صرف پیسہ لوٹتے ہیں لوگوں کا، چھوڑو ڈاکٹر کو، میں تمہیں آج شام کو لے جاؤں گا پیر بابا کے پاس۔ ابا کہتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے۔ پھر شام کو آئے اور کہا کہ تیار ہو جاؤ، پیر بابا کے پاس جانا ہے۔ تیار کیا ہونا تھا، میں نے بس اپنی سیاہ چادر اوڑھ لی اور ابا کے ساتھ بگی میں سوار ہو گئی۔ جیسے ہم آستانے میں پہنچے تو ایک مرید نے ہمیں انتظار کا کہا کہ پیر بابا نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں سوچنے لگی کہ اس وقت کون سی نماز ہے، عصر تو قضا ہو چکی ہے اور مغرب کی اذان ابھی ہوئی نہیں۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ پیر بابا اندر داخل ہوئے۔ ان کی نظر جیسے ہی مجھ پر گئی تو جیسے میں ٹھٹک گئی۔ یہ ہے تمہاری بیٹی لاریب؟ پیر بابا نے حیرت سے پوچھا۔ جی سائیں، یہی ہے لاریب۔ ابا نے کہا، بڑی ہو گئی ہے، پہلے تو لائے تھے تم اسے تو یہ 5 سال کی تھی،
عظمت شاہ نے کہا، جی سائیں، اس وقت اسے بخار رہتا تھا جو آپ کی دیا سے اتر گیا تھا، اب ایک سر درد ہے جو اتر نہیں رہا۔ ابا نے بتایا تو عظمت شاہ نے میری طرف غور سے دیکھا۔ پاس آؤ، عظمت شاہ نے کہا تو میں نے ابا کی طرف دیکھا۔ دم کرنا ہے بیٹا، عظمت شاہ نے میری پریشانی بھانپتے ہوئے کہا۔ ہاں لاریب، سائیں دم کر رہے ہیں، ڈرو نہیں، ابا نے کہا تو میں عظمت شاہ کے تھوڑے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکنا شروع کیا تو اسے جھٹکے لگنے لگے۔ میں اور ابا ایک دم خوفزدہ ہو گئے۔ تیری بیٹی پر جن عاشق ہو گیا ہے، بہت خبیث اور بد مذہب جن ہے، اسی لیے یہ بیمار رہتی ہے، ضمیر شاہ نے کہا تو ابا پریشان ہو گئے۔ سائیں اب کیا ہوگا؟ ابا نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس چلہ کاٹنا ہوگا 40 دن تک، اس پر دم کرنا ہوگا، جن خود ہی بھاگ جائے گا، ورنہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا۔ پیر بابا نے کہا، ٹھیک ہے سائیں، میں 40 دن تک اسے آپ کے آستانے پر روز لے کر آیا کروں گا، آپ اس پر دم کرنا۔ ابا نے کہا۔ میں نے کہا نہیں، بہت ہی خبیث جن ہے، اس لیے تمہیں اسے یہاں آستانے پر ہی چھوڑ کر جانا پڑے گا، روزانہ اس پر دم کر دیا کروں گا، اور جب تک دم ہوتا رہے گا تب تک اسے کسی سے بات کرنے یا کسی کے سامنے جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ عظمت شاہ نے کہا۔ ابا نے عظمت شاہ سے کہا کہ آپ اسے آستانے میں رکھیں، ابا بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ بات سن کر عظمت شاہ کو غصہ آ گیا۔ کیا تجھے مجھ پر بھروسہ نہیں؟ میں تیرا مرشد ہوں، 20 سالوں سے تجھے لگتا ہے میں تیری بیٹی کے ساتھ کچھ برا کروں گا؟ عظمت شاہ ناراض ہوئے تو ابا نے ان کی بات مان لی۔ میں حیران ہو گئی، ابا سے کہا کہ وہ 40 دن کیسے مجھے یہاں چھوڑ کر جا سکتے ہیں، لیکن ابا نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں آتا جاتا رہوں گا۔ پر عظمت شاہ نے کہا کہ اسے چلے کے دوران کسی سے ملنے یا بات کرنے نہیں دیا جائے گا۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ ابا کو عظمت شاہ پر اندھا اعتماد ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی، اس لیے میں نے چپ چاپ ان کی بات مان لی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا، میں کبھی بھی گھر سے اتنے دن باہر نہیں رہی تھی۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ آئی مجھے کھانا دینے کے لیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سائیں دم کب کریں گے، تو اس نے کہا کہ وہ دن کو مردوں کو دم کرتے ہیں اور رات کو خواتین کو۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد عظمت شاہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں سامنے ہی بیٹھ گئی۔ پھر اس نے کچھ دم کر کے مجھ پر پھونکنا شروع کیا تو مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی قرآنی آیت نہیں پڑھ رہا اور کچھ اور ہی پڑھ رہا ہے۔ میں اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ آنکھیں بند کرو، اس نے کہا تو میں چونک گئی، یعنی کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اسی لیے اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ جب دم کیا جاتا ہے تو آنکھیں بند رکھنی چاہیے ورنہ دم کا اثر نہیں ہوتا، عظمت شاہ نے کہا۔ تو میں نے آنکھیں بند کیں۔ کچھ دن تک وہ ایسے ہی دم کرتا رہا۔ پھر میں بھی آرام سے رہنے لگی کہ چلو کچھ غلط نہیں ہو رہا۔ ساتھ ساتھ مجھے دوائیاں بھی دیتے تھے، اس سے میرا سر درد کافی حد تک صحیح ہو گیا تھا۔ مجھے افاقہ ہوا تو میرا ذہن پرسکون ہو گیا۔ اس بیچ ابا آتے رہے، لیکن انہیں مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے باہر سے ان کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ مجھے دیکھنا چاہتے تھے لیکن انہیں اجازت نہیں ملی۔ پر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ ابا میرا خیال رکھتے تھے اور میری خبر لینے کے لیے روزانہ یہاں آتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ مجھے لگا میں بلا وجہ عظمت شاہ پر شک کر رہی تھی، وہ ویسے نہیں تھے جیسا میں ان کو سمجھ رہی تھی۔ 40 دن کے بعد جب چلہ پورا ہو گیا تو میرے ابا مجھے لینے کے لیے پیر بابا کے آستانے پر آئے۔ مجھے کھڑکی سے اندر آتے دکھائی دیے۔ میں فوراً دروازے کے پاس گئی لیکن دروازہ بند تھا۔ مجھے باہر سے ابا اور عظمت شاہ کی آواز سنائی دینے لگی، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ ابا نے کہا، میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ تو عظمت شاہ نے کہا کہ تمہاری بیٹی تو کافی عرصہ پہلے اپنے عاشق کے ساتھ یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ یہ سن کر تو جیسے میرے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ یہ عظمت کیا بول رہا تھا؟ ابا نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، مجھے میری بیٹی واپس کر دو ورنہ میں بہت برا کروں گا تم لوگوں کے ساتھ۔ میں نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کیا۔ عظمت شاہ کے 2 مرید اندر داخل ہو گئے۔ میں نے چیخنا چلانا چاہا اور ابا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں یہاں موجود ہوں، لیکن عظمت شاہ کے دونوں مریدوں نے مجھے پکڑ لیا۔ ان میں سے ایک نے میرے بازو پیچھے کی طرف باندھے اور دوسرے نے میرے منہ پر کپڑا باندھ دیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ ان دونوں نے مجھے وہاں پر موجود کرسی پر بٹھا کر مجھے کرسی کے ساتھ باندھ دیا۔ میں اپنے آپ کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، چیخنے چلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سب کچھ بیکار تھا۔ میں بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔
مجھے باہر سے ابا اور عظمت شاہ کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ عظمت شاہ کے مرید ابا کو مار رہے ہیں۔ میرا تو دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ میرے باپ کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا تھا، وہ بھی اس بندے کے آستانے پر جسے 20 سالوں سے اپنا مرشد مانتے آئے تھے، میرے والد۔ پھر ان دونوں مریدوں میں سے ایک باہر گیا اور جب وہ واپس آیا تھوڑی دیر بعد تو اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا۔ ان میں سے ایک نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور دوسرے نے انجیکشن لگایا۔ جیسے ہی مجھے انجیکشن لگا میں تھوڑی دیر بعد غنودگی میں چلی گئی اور مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ یہ بالکل ایک نئی جگہ تھی اور وہاں پر 3 پہرے دار کھڑے تھے، یعنی کہ مجھے بے ہوش کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنا ٹھکانہ بدل دیا تھا اور مجھے دوسری جگہ لے آئے تھے۔ اس وقت میرے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے تھے اور میرے منہ پر پٹی بھی نہیں تھی۔ میں نے فوراً اٹھ کر وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن پھر مجھے چکر آ گئے اور میں گر پڑی۔ میں نے ایک بار پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے مریدوں نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ لوگ مجھے شاید دوسرے شہر لے کر آئے تھے۔ ایک تو مجھے اپنی عزت کی فکر تھی کہ میرے ساتھ اب یہ کیا سلوک کریں گے، اور دوسرا اپنے باپ کی فکر تھی کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا ان لوگوں نے۔ میرے والد کی سادگی نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ ہماری زندگی میں تو جیسے ایک دم سے طوفان آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عظمت شاہ اندر داخل ہوا اور اس نے اپنے مریدوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے مرید باہر چلے گئے تو عظمت شاہ میرے قریب آیا اور میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے سامنے پڑا ہوا گلدان اس کے سر پر دے مارا۔ گلدان لگنے کے بعد اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ میرا وار اس قدر زوردار تھا کہ عظمت شاہ زمین بوس ہو کر گر پڑا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میرے پاس یہی موقع تھا یہاں سے بھاگنے کا۔ اگر اس کے مرید اندر داخل ہو گئے تو پھر مسئلہ ہو جانا تھا۔ دروازے سے باہر جانے کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کھڑکی کا جائزہ لیا تو وہاں سے پھلانگنا آسان تھا۔ میں نے اپنی چادر اوڑھ لی اور کھڑکی پھلانگ کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ یہ کمرہ شاید گھر کے پچھلے حصے میں تھا، جہاں سے مجھے نکلنا آسان تھا، کیونکہ عظمت شاہ کے مرید آگے کی طرف پہرا دے رہے تھے۔ ان کا دھیان پیچھے نہیں گیا کہ میں پیچھے سے بھی بھاگ سکتی ہوں۔ قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی اور خدا مجھ پر مہربان تھا۔ کافی کوشش کرنے کے بعد میں نے دیوار کو کامیابی سے پھلانگ لیا اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ یہ رات کا پہر تھا، سڑکیں سنسان تھیں، مجھے بھاگنے میں آسانی ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی مجھے چکر آنے شروع ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے نشے کا انجیکشن دیا تھا، جس کا اثر تھوڑا بہت ابھی باقی تھا۔ میں خالی شکم دوڑ رہی تھی، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، مجھ سے آگے چلا تک نہیں جا رہا تھا اور میں لڑکھڑا کر بیچ سڑک میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہسپتال میں پایا۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے، تو اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کی نائٹ ڈیوٹی تھی، وہ اپنی ڈیوٹی دے کر واپس گھر جا رہے تھے اور راستے میں تمہیں بے ہوش پایا تو پھر سے ہسپتال آ گئے تمہیں لے کر۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں ڈاکٹر جیسا فرشتہ صفت انسان مل گیا، ورنہ رات کے اس پہر تو شیطان ہی ملتے ہیں۔ میں نے نرس سے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہتی ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، وہ میرے محسن ہیں، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، انہیں بلا دو۔ نرس نے انہیں بلایا۔ میں نے دیکھا کہ وہ 30 سے 35 سال کے ایک خوبرو شخص تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مجھے میرے ابا کے پاس چھوڑائیں، میں بالکل ہی بے یار و مددگار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی آرام کی ضرورت ہے اور انہوں نے میرے والد کا فون نمبر مانگا تاکہ انہیں یہاں بلا سکیں۔ میں نے انہیں نمبر دے دیا، لیکن ابا کا نمبر بند جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو مجبوراً میں نے انہیں ساری کہانی بتا دی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے میرے ابا کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہے، اسی لیے ان کا نمبر بھی بند ہے، میں نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے دلاسا دیا۔ اگلے روز ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے گھر لے آئے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے والد سے رابطہ کرنے کی مکمل کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہ مل سکا۔ مجبوراً انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اپنے گھر خود لے کر جائیں گے۔ میں نے انہیں اپنا پتہ بتایا تو وہ گاڑی میں مجھے ساتھ لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کہاں تو وہ اللہ کا نام لے کر لوگوں کو لوٹنے والا عظمت شاہ جیسے لوگ ہیں اور کہاں ڈاکٹر جیسے فرشتہ صفت انسان ہیں جو بلا غرض مجھے میرے باپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، ورنہ تو عظمت شاہ نے مجھے میرے باپ سے دور کر دیا تھا۔ تمام راستہ میں یہی دعا کرتی رہی کہ خدا کرے میرے والد خیر خیریت سے ہوں۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا میرے والد چارپائی پہ پڑے ہوئے تھے اور ان کے سر اور پاؤں میں پٹی بندھی ہوئی تھی، یعنی کہ عظمت شاہ کے مریدوں نے مار مار کر ان کی حالت یہ کر دی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا اور روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ میری بچی مجھے معاف کر دو، میں نے خود تمہیں اس درندے کے حوالے کیا، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ بے بسی سے اتنے دنوں سے میں بیٹھ کر تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے خدا سے دعا کرتا رہا
उन लोगों ने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी कि मैं उठकर खुद से पानी भी नहीं पी सकता। वो तो मोहल्ले के कुछ नेक लोग आ जाते हैं और मेरी मदद करने के लिए, लेकिन मुझे अपनी जान की फ़िक्र नहीं थी। मुझे सिर्फ तुम्हारी इज़्ज़त की फ़िक्र थी। और मैंने इन चंद दिनों में इतनी दुआएं की, खुदा को रातों में इतना पुकारा कि मेरी बच्ची की इज़्ज़त की हिफाजत करना। अब्बा ने रोते हुए कहा और फिर डॉक्टर साहब की तरफ देखा। ये आपकी ही दुआ थी अब्बा कि अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे लिए दुआ करती, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि बाप की दुआ में कितना असर है। मैंने अब्बा से कहा और सारा वाक़या इनकी गोश गुजार कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि कैसे उन लोगों ने मुझे कैद कर दिया और मुझे नशा देकर दूसरे शहर ले गए, और कैसे अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई और मैं वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गई। और डॉक्टर साहब जैसे फ़रिश्ता सिर्फ इंसान को अल्लाह ने मेरी मदद के लिए भेज दिया। मेरी सारी बात सुन लेने के बाद अब्बा ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह पाक ने मेरी हिफाजत फरमाई। फिर इसके बाद अब्बा ने डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोगों को पुलिस में अजमत शाह और इसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए। ऐसे लोगों का जेल में जाना बहुत ज़रूरी है, वरना आज एक लारेब की तो इज्जत बच गई। ऐसा ना हो कि कल को कोई और लारेब इनकी हवस का निशाना बन जाए, इसलिए इनको गिरफ्तार करने में मदद करनी होगी। जैसे ही मेरे अब्बा सेहतयाब हुए तो डॉक्टर साहब ने पर्चा कटवा दिया और पुलिस ने अजमत शाह और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो मालूम हुआ कि न जाने कितनी लड़कियों और ख़वातीन के साथ इस तरह का जुल्म कर चुके हैं, वो लोग पीरी मुरीदी की आड़ में। आज अजमत शाह अपने साथियों के साथ जेल की हवा खा रहा है। डॉक्टर साहब कुछ अरसे के बाद अपने छोटे भाई का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गए तो मैं हैरान रह गई। उनका भाई भी डॉक्टर की तालीम हासिल कर रहा था। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी शादी एक मुस्तकबिल के डॉक्टर से होने जा रही है।